وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سابقہ آیات میں روزے کی فرضیت کا حکم مذکور تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ساتھ میں تھا ایام معدودات، یہ جو روزہ فرض ہو رہا ہے یہ چند گنتی کے دن ہے۔ اب وہ گنتی کے دن کتنے ہیں اس کی وضاحت اس آیت مبارکہ میں آ گئی کہ شہر رمضان، وہ رمضان کا پورا مہینہ ہے گنتی کے دن، اور رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، یعنی اتنا فضیلت والا اور اہم مہینہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل کرنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ یکم رمضان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے نازل ہوئے، 6 رمضان کو تورات، 13 رمضان کو انجیل اور 24 رمضان کو قرآن کریم نازل ہوا۔ اور اس کی ترتیب یہ تھی کہ سابقہ انبیاء کرام پر تو ان تاریخوں میں پوری کتاب نازل ہو گئی، لیکن قرآن کریم کے نزول کی شکل یہ تھی کہ پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور پھر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ تو انزل فی القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے سراپہ ہدایت ہے، وبینات من الھدی، اور اس میں ایسے روشن دلائل ہیں جو راہ دکھاتے ہیں، والفرقان، اور وہ دلائل حق اور باطل کے درمیان جدائی کر دیتے ہیں، حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے اس مہینے کو پائے، شاہدہ معنی حاضر ہونا، موجود ہونا، تو جو تم میں سے رمضان کے مہینے میں موجود ہو، فلیصم، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہ امر ہے، حکم ہے یعنی اللہ کا، تو گویا کہ سابقہ آیات میں جو ایک گنجائش دی گئی تھی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جن کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے، بیمار بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں ہے، ان کو بھی گنجائش تھی کہ وہ فدیہ دے دیں اگر روزہ نہیں رکھنا چاہ رہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ نے اس اجازت کو ختم کر دیا کہ اب وہ اجازت نہیں ہے، تم میں سے جو بھی رمضان کے مہینے کو پائے اب اس کے ذمے روزے رکھنے فرض ہیں۔ اور پانے کی وضاحت یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو تو وہ روزے رکھے گا، اور اگر ان میں سے کوئی شرط ختم ہو گئی، مثلا کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، یا مسلمان تو ہے وہ عاقل نہیں ہے، وہ مجنون ہے، یا صحت مند تو ہے لیکن بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، تو گویا کہ اس نے رمضان کے مہینے کو اس معنی میں پایا ہی نہیں جس معنی میں رمضان کے روزے رکھنے فرض تھے۔ اور جو پیچھے کی اجازت دی گئی تھی، 2 اجازتیں تھیں، ایک تو مریض اور مسافر، وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے، اگر نہیں رکھ سکتا تو وہ پھر بعد میں ان کی قضا کر لے، اور دوسری اجازت یہ دی گئی تھی کہ اگر طاقت بھی رکھتا ہے روزہ رکھنے کی پھر بھی فدیہ دے دے، تو وہ اجازت ختم ہو گئی۔
کہ نہیں اب جو بھی رمضان کا روزہ پائے گا وہ روزہ رکھے گا، تو اس سے یہ احتمال پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید جو مریض کو اور مسافر کو اجازت ملی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، تو اس حکم کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر بیان فرما دیا، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ وہ حکم، وہ آیت دوبارہ ریپیٹ ہوگی کہ جو تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے ایام میں اس کی گنتی کر لے، یعنی کہ قضا کر لے، ان کے لیے یہ اجازت والا حکم باقی ہے۔ جو صحت مند ہیں ان کے لیے جو اجازت تھی وہ ختم کر دی گئی۔ البتہ اسی طرح جو عورت مخصوص ایام میں ہوگی تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں ان کی قضا کر لے۔ اور یہ جو حکم ہے کہ بعد میں قضا کر لو، تو فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتے ہیں۔ اسی لیے تو دیکھیں جو آزار والے لوگ ہیں ان کو اجازت دے دی گئی، وہ آسانی مقصود تھی۔ ولا یرید بکم العسر، اور اللہ نہیں چاہتے تم پر تنگی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ قضا والا حکم اس لیے دیا تاکہ تم گنتی پوری کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے تمہیں جو ہدایت دی ہے اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، یعنی کہ تکبیرات کہو اللہ کی۔ یہ بھی حمد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اس میں شامل ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔